غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی اسرائیلی فوج نے غزہ کے رہائشیوں پر قیامت ڈھا دی ہے۔ جبالیہ، خان یونس، رفح، نصیرت، دیر البلح، بیت لاہیہ، المغازی اور شجاعیہ کے اطراف میں بمباری۔ صہیونی فوج نے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 450 مقامات پر حملوں میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ غزہ پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ کے رہائشیوں کے لیے سب سے خون ریز دن۔ اسرائیلی فوج کی جبالیہ، خان یونس، رفح، نصیرت، دیر البلح، بیت لاہیہ، المغازی اور شجاعیہ کے اطراف میں بمباری، سینکڑوں افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 40,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے اب تک غزہ کے 15 لاکھ سے زائد شہریوں کو بے گھر کر چکی۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے غزہ کا دورہ کرنے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صورتحال نہایت سنگین ہے۔ ہزاروں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ ہاسپٹلز کی حالت ابتر ہے۔ فوری جنگ بندی کی جائے ورنہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے عالمی اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت کے بعد غزہ سٹی میں رہائشی عمارتوں کے ساتھ ساتھ زمانہ قدیم کی ثقافتی عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈیرے ہیں اور غزہ کے شہری بموں کی گونج اور بارود کی بو میں جینے پر مجبور ہیں۔ امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں نے آئندہ انتخابات میں صدر جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کیے جانے پر مسلم کمیونٹی کا غم و غصے کا اظہار۔ امریکی ریاست مشیگن، منیسوٹا، ایریزونا، وسکانسن، فلوریڈا، جارجیا اور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے مسلم کمیونٹی رہنماؤں کا احتجاج۔ مسلم کمیونٹی کا بائیڈن انتظامیہ سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے بھی وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر جو بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیل حماس تنازع میں جان سے جانے والے افراد کی یاد میں شمع روشن کی۔ احتجاجی مظاہرے میں عیسائی، یہودی اور مسلم کمیونٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اسرائیل حماس جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ مظاہرے میں شریک افراد نے برطانوی حکومت سے سوال کیا کہ وہ مزید کتنے افراد کی ہلاکت کے بعد جنگ بندی کا مطالبہ کرے گی۔ غزہ میں کھلے عام فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم فوری جنگ بندی کروانے کا مطالبہ کریں اور اس میں کردار ادا کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی علاقے کی نہیں، پورے ملک کی جماعت ہے۔ ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ نون لیگ کو صرف یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے لاہور میں ترقیاتی کام کرائے۔ آپ صرف لاہور کی مثال نہ دیں، پورے پاکستان میں کاموں کا بتائیں۔ سندھ جیسا کوئی ایک ہاسپٹل دکھائیں۔ آپ نے بطور وزیر اعظم ملک کے لیے جو کچھ کیا وہ بتائیں۔ ہماری لیڈرشپ علاج کے لیے ملک سے باہر نہیں جاتی۔ ملک کو ایٹمی اور میزائل طاقت ہم نے بنایا۔ سی پیک ہم نے دیا۔ تھر کا کوئلہ ہم نے نکالا۔ BISP کے تحت لاکھوں لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ سندھ میں خواتین کے لیے پہلی پنک بس سروس شروع کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی جماعت نہیں ہے۔ میں PMLN کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ PMLN کے لیڈران کو صرف یہ یاد ہے کہ جی 4 دفعہ 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا ہے۔ آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو پاکستان کی حکومت تھی، آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتایا نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا۔ وہ میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی۔ سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ پوری PMLN کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں، انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو۔ آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے، ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں۔ پنک بس سروسز پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی، تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف سیاسی جماعتوں کا اتحاد متحرک ہے۔ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ابتدائی خاکہ تیار کر لیا گیا ہے۔ حتمی فیصلوں کے لیے ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس جلد ہونے کا امکان ہے۔
نون لیگ، MQM، JUI، GDA، ANP کا مجوزہ اتحاد ہم خیال جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق GDA کراچی سے 2 نشستوں پر اتحادیوں کی سپورٹ چاہتی ہے۔ نون لیگ نے کراچی میں بلدیہ ٹاؤن، شاہ فیصل کالونی، ملیر کی قومی اسمبلی کی 4 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تجویز دی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کراچی میں کیماڑی، ملیر، غربی اضلاع سے 1 قومی اور 5 صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کراچی میں سوراب گوٹ، ملیر، بلدیہ، کیماڑی اور مومن آباد کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر اتحادیوں کی حمایت چاہتی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں ملیر اور لیاری کی نشستوں پر نون لیگ اور دیگر ہم خیال جماعتوں کی سپورٹ کو تیار ہے۔ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ابتدائی سفارشات پر ہم خیال جماعتوں کا مشترکہ اجلاس 8 دسمبر کے بعد متوقع ہے، جس میں مرکزی قیادت حتمی فیصلہ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک میں ہر روز بدامنی اور مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 70 سال سے نظام وہی ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو حکومتیں رہیں وہ ایک تسلسل کا نام ہے اور کسی انقلاب کا نام نہیں ہے۔ جہالت، کرپشن کا تسلسل اور آج بھی ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ 8 دسمبر سے لے کر 8 فروری تک یہ 63 دن مسلسل جدوجہد کر کے عوام کو اس گھسے پٹے نظام سے نجات دلانے میں انقلابی کردار ادا کریں گے۔ میں پاکستان کے عوام کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ آنے والا دور انشاءاللہ خوشحالی کا ہے، ترقی کا ہے، عزت کا ہے، پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا ہے، لیکن اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے پاکستان کو بلندیوں تک پہنچائیں، اور چاہے تو اچھی قیادت کا انتخاب کر کے اپنے آئندہ نسلوں کو بھی خوشحال اور محفوظ بنا لے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو نہیں۔ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے۔ ملتان میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو مقابلہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ہم نے اختلافات میں نرمی کو فروغ دینا ہے، شدت کو فروغ نہیں دینا۔ پبلک کے ساتھ ہمارا تعلق سماجی ہونا چاہیے کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو صاحب اقتدار ہو کر ملک کے ہر شہری کا جو آپ پر حق ہے، آپ نے ہر شہری کے حق کا تحفظ کرنا ہے۔ وطن عزیز میں یا دنیا میں اسلام اور امت اسلام کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی سد سکندری بن جانا یہ جمعیت علماء کے فرائض میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست دے دی ہے۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ اور بھارت کو ہرا کر وائس چیئرمین کے طور پر منتخب ہو گیا۔ نومبر 2023 میں اقوام متحدہ کی سرپرستی میں گروپ الیکشن کا انعقاد ہوا۔ پاکستان کو 2023-2027 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا۔ 15 نومبر 2023 کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان نے سب سے زیادہ 156 ووٹ حاصل کیے۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہے۔ یونیسکو کا ایگزیکٹو بورڈ تنظیم کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کے دیرینہ حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے۔ پاکستان تعلیمی، ثقافت، سائنس اور مواصلات کے مسائل پر عالمی سطح پر وکالت اور تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کی رکنیت پاکستان کو اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھانے اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین موقع فراہم کرے گی۔ اس کامیابی کے علاوہ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر یونیسکو کا وائس چیئرمین منتخب ہو کر بھی اہم کامیابی حاصل کی۔ ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے 2023-2025 کی مدت کے لیے ایگزیکٹو بورڈ اقوام متحدہ سے وابستہ فورم میں اہم پوزیشن کے لیے ہندوستان کو شکست دی۔ پاکستان کی رکنیت اسے تعلیم، سائنس، ثقافت اور مواصلات میں عالمی پالیسیوں اور اقدامات پر اثر انداز ہونے سے آگاہی فراہم کرے گی۔ پاکستان یونیسکو کے مینڈیٹ کو مضبوط
मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अपना अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में उसूलों की तरक्की, आलमी तरजीहात को आगे बढ़ाने और यूनेस्को के ज़ेरे इंतजाम प्रोग्रामों और सरगर्मियों की मुअस्सर निगरानी के लिए काम करना है। इस अहम कामयाबी पर दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि ये सिफारती कामयाबी पाकिस्तान के आलमी सतह पर किरदार की अहमियत का एतराफ है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में तरक्की पजीर ममालिक से मिलकर मसाइल के हल और सकाफती विरसे की हिफाजत करने के लिए इकदामात करेगा। हमें कामयाबियाँ मिली हैं, ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक दुनिया का एक अहम मुल्क है जो मल्टीलैटरलिज्म पे बिलीव करता है, जो तरक्की पजीर ममालिक के जो कॉज हैं उन पर अपनी आवाज़ उठाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को यूनेस्को में एक बहुत ही अहम कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने वहाँ पर तरक्की पजीर ममालिक के साथ मिलकर कल्चरल जो साइट्स हैं और कल्चरल हेरिटेज है उनकी प्रिजर्वेशन के मामलात हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर और वाइस चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान तमाम ममालिक में रवाबित बढ़ाने, मुख्तलिफ मसाइल पर ठोस नताइज और उनके इकदामात के लिए कलीदी उमूर पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश करेगा। निगरान वज़ीर आला का मवेशी मंडी में बेजा टैक्स वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब से 15,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गोश्त की बरामदात 5 गुना बढ़ाने के लिए प्लान तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला का मवेशी मंडी में बेजा टैक्स वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से इटली के सफ़ीर एंड्रियास फेरारीज की मुलाकात। सकाफत, सयाहत और बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था तिजारती और सकाफती वफद के बाहमी तबादले से ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से नुमाइंदा UNCR फिल्पा कोंडलर ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था पंजाब से 15,000 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन से हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन का कहना था हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला को रेगुलेट करके दस्तावेजी शक्ल देना अच्छा इक़दाम है। कराची आउट्स काउंसिल में जारी 4 रोज से जारी 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। अदबी सेशंस के साथ साथ किताबों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज़ हैं। 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स के साथ किया गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज किताबों की रोनमाई और मुख्तलिफ अदबी सेशंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में निगरान सूबाई वजीर और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह भी मुख्तलिफ नशस्तों का हिस्सा रहे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम बुशरा अंसारी से मुलाकात भी रखा गया। बहुत से शोज नहीं देखती मगर वो नजर आ जाते, नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीजी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे। अदबी कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज भारत से ताल्लुक रखने वाले जावेद सिद्दीकी के खाकों के मजमुआ उजाले की रोनमाई भी की गई, जिसमें भारत से जावेद सिद्दीकी ने ऑनलाइन शिरकत की। वादा भी किया है, मैं उसके लिए क्या अर्ज़ करूं सिवाय इसके कि खुदा आपको सलामत रखे और जो कुछ आप कर रहे हैं तो उसको और ज्यादा फैलाने और करने का मौका अता फरमाए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुसन्निफ और मज़ाहनिगार अनवर मकसूद के बेसाख्ता और दिलचस्प जुमलों से हाज़रीन महफिल खूब महजूज हुए। शाह साहब बड़े बहादुर हैं, वो हर एक बात का मुकाबला कर सकते हैं। आर्ट काउंसिल के मुशायरे में पूरा वक्त बैठ सकते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है ये। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अदब और सकाफत के रंग समेटते हुए इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस में इल्म और अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की।